نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد درود شریف بلند آواز اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رومی اور چینی. رومیوں نے کہا کہ ہماری کاریگری زیادہ ہے، بہتر ہے. چینیوں نے کہا کہ ہماری کاریگری زیادہ ہے. جھگڑا ہو گیا. رومی کہہ رہے ہیں ہم کاریگر زیادہ ہیں، چینی کہہ رہے ہیں ہم کاریگر زیادہ ہیں. بات بادشاہ کے پاس پہنچی. بادشاہ نے حال بنایا، بیچ میں دیوار لگائی. چینیوں کو کہا کہ تم اپنی کاریگری دکھاؤ. رومیوں نے کہا کہ تم اپنی کاریگری دیوار پہ دکھاؤ. سمجھا نہیں؟ چینیوں نے کیا کیا؟ دیوار کو خوب پلستر کر کے، صاف کر کے، دیوار پہ پھول، درخت، نقش نگار دیوار پر رکھے. رومیوں نے کیا کیا؟ دیوار کو سیکل کیا. آواز تو کم کرو اس کی یار، آواز گھٹ کرے. رومیوں نے کیا کیا کہ دیوار کو صاف کیا، پھول وغیرہ نہیں اگائے، نقش نگار نہیں کیے، خوب سیکل کیا، صاف کیا. انہوں نے دیوار کو صاف کیا، انہوں نے دیوار پر پھول اور درخت اگائے، نقش نگار. سمجھا نہیں؟ مہینہ تھا، 2 مہینہ تھا، 2 مہینے کچھ مدت کے بعد بادشاہ کو کہا کہ آ جاؤ دیکھو بھائی کاریگری کس کی زیادہ ہے، بتاؤ. بادشاہ نے کہا کہ دیوار کو گراؤ. حال تھا نا بڑا. دیوار گرائی. جب دیوار گرائی تو چینیوں کے جو نقش نگار تھے رومیوں کی دیوار پر نظر آنے لگے. کاریگری کس کی زیادہ ہوئی؟ رومیوں کی. کاریگری فتح کی کس کے حق میں آئی؟ رومیوں کے حق میں. تو بادشاہ نے کہا کہ انہوں نے اپنی کاریگری تو دکھائی، تمہاری کاریگری بھی چھین کر آئے. سمجھا؟ تو مولانا مثنوی رومی فرما رہے ہیں کہ تم اپنی دل کو اس طرح صاف کرو، اس طرح اپنی دل کو صاف کرو کہ سمجھا کہ آسمان والی چیزیں بھی تمہیں نظر آئیں. نہ سمجھا؟ دل کو اتنا صاف کرو. سمجھا نہیں؟ وہ اعمال کون سے عزیزو جن کی وجہ سے آدمی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے؟ وہ کون سے اعمال ہیں؟ مولانا حکیم اختر رحم اللہ نے بیان کیا ہے، ان کی بات میں آپ تک نقل کر رہا ہوں. فرمایا ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ عمل، ایسا عمل کہ جس سے آدمی ایمان سے محروم ہو جائے. سمجھا؟ تقریباً 10 ایسے کام بتائے ہیں جس کی وجہ سے آدمی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ رحم کرے، اللہ پناہ میں رکھے. پہلا یہ کہ اسلام کے احکام کو آدمی بوجھ سمجھے. کیا؟ اسلامی احکام کو بوجھ سمجھے. خطرہ ہے ایمان چلا جائے گا، خطرہ ہے ایمان چلا جائے گا. روزہ ہے، کون روزہ رکھے؟ نعوذ باللہ من. یہ گرمی ہمارے اوپر آ گئی، یہ آ گئی. سمجھا؟ 15-16 گھنٹہ کون روزہ رکھے؟ کون سردی میں نماز پڑھے؟ سمجھا؟ استغفر اللہ. سارے پڑھو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سمجھا نہیں؟ اسلامی احکام کو آدمی ہلکا سمجھے، بوجھ سمجھے، ایمان سے محروم ہو جائے گا. ایمان سے محروم ہو جائے گا. گناہ کو ہلکا سمجھے، گناہ پر آدمی ہمیشگی کرے، ایمان سے محروم ہو جائے گا. یہ معمولی گناہ ہے، زنا ہے، چوری، معمولی گناہ ہے. استغفر اللہ. اس کو ہم معمولی سمجھے اور ہمیشگی کرے، ایمان سے محروم.
یاد کریں، گناہ کرے کر کے پھر خوش ہو جائے ایمان سے محروم. جاؤ ایمان سے محروم، گناہ کر کے خوش ہو جائے، ندامت کرے نا، پشیمانی کرے، افسوس مجھ سے گناہ ہو گیا، گناہ کر کے پھر پشیمان ہو جائے، ہاں گناہ کر کے پھر خوش ہو جائے، ایمان سے محروم. نہ سمجھا؟ بد نظری کرے، عادت سی بن گئی ہماری، بس گھور گھور کے دیکھنا عادت سی بن گئی، ایمان سے محروم. چاہے ایمان سے محروم ہو جائے. نیک لوگوں کو آدمی ستائے، کس کے؟ نیک لوگوں کو آدمی ستائے، ان کو تکلیف دیتا رہے، ان کو پریشان کرتا رہے، ایمان سے محروم. گل سمجھ میں آئی؟ ایمان سے محروم ہوتا جائے گا. ملفوظات حاجوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے، سمجھا نہیں؟ ایک شخص تھا جو گزرا، ایک سال شخص تھا گزرا، قبرستان ہے، قبرستان میں لوگ جمع ہیں. بھائی کیا بات ہے؟ کہ بھائی جو بھی قبر کھود رہے ہیں قبر گر رہی ہے، جو بھی قبر کھود رہے ہیں قبر گر رہی ہے. بھائی چہرہ تو دکھاؤ. پہلے تو چہرے دکھانے سے انکار کیا، پھر ہم نے جب مجبور کیا اس اللہ والے نے کہ چہرہ تو دکھاؤ، پر بھائی چہرہ وہ انسانوں والا چہرہ نہیں تھا. بھائی کیا کام کرتا تھا؟ ان کے گھر والوں سے پوچھا کیا کام کرتا تھا؟ کہ اس کا کام یہ تھا کہ جہاں قرآن پاک کی مجلس ہوتی تھی اس کو برباد کرتا تھا، جہاں قرآن کی مجلس ان کو برباد کرتا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے، واقعہ بھی مدینہ منورہ کا. اللہ اکبر. وہ ایک نیک صالح شخص تھا اور عالم تھا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. حضرت تھانوی اپنے وقت کے مجدد تھے، کوئی سمجھا نہیں، بہت بڑے مجدد تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے. 1500 سے زیادہ تو ان کی کتابیں ہیں عزیزوں. اپنے وقت کا واقعہ لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک عالم تھا، اس نے یہ کہا، کیا کہا؟ سمجھنا کہ عیسائیوں کا جو یہ ہے نا، جس کو جو آدمی جنبی ہو جائے، جس کے اوپر غسل واجب ہو جائے، اسلام میں یہ ہے کہ فوراً غسل کرے، فوراً جنابت آ جائے فوراً غسل کرے. یہ دوسری بات ہے، بھائی گرم سردی ہے، پانی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے، پر کوشش کرے جلدی غسل کرے. بس جنابت جنبی ہو گیا، انسان پلیت ہو گیا، جلدی غسل کرے. اسلام میں تو یہ ہے. اس نے یہ کہا کہ عیسائیوں کی یہ جو عادت ہے، عیسائیوں کے جو مذہب میں یہ ہے نا کہ بھائی غسل کرے نہ کرے، غسل کرے نہ کرے، عیسائیوں کی یہ خصلت اچھی ہے. پڑھو نا سارے، پڑھو سارے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب. عیسائیوں کی یہ خصلت اچھی ہے کہ بھائی جنبی آدمی ہو جائے کرے نہ کرے، جب مرضی پڑھے کرے. اللہ کی قدرت ایسے ہوئی، اسلامی احکام کو ہلکا سمجھا نہیں، معیوب سمجھا، عیب جوئی کی، فوت ہوا، مدینہ کے قبرستان میں دفنایا گیا. تھوڑے عرصے کے بعد جب قبر میں دیکھا گیا تو وہ قبر میں موجود نہیں تھا، قبر میں موجود نہیں تھا. اس کی جگہ ایک فرانس کی عورت تھی، نئی مسلم ہوئی تھی، نئی اسلام میں داخل ہوئی تھی، اس کی جگہ. یہ ہے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے واقعہ لکھا ہے عزیزو. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اسلامی احکام کو آدمی ہلکا نہ سمجھے، بوجھ نہ سمجھے، بوجھ نہ سمجھے، سمجھا نہیں؟ اسلامی احکام کو بوجھ نہ سمجھے، اور گناہ کر کے گناہ پر آدمی خوش نہ ہو جائے، بد نظری نہ کرے، گناہ پر ہمیشگی نہ کرے، نیک صالح لوگوں کو نہ ستائے.